اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریگولر دیکھنے والے ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ان دنوں پچھلے کچھ عرصے سے ہم اس پروگرام میں آئلی زندگی کے متعلقہ معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں شادی، نکاح یا طلاق یا خلا یا اس سے متعلقہ جو بھی امور ہیں ان پر مشتمل آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، جو آپ ای میل کے ذریعے زیادہ تر بھجواتے ہیں، اس کو ہم شامل کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کے پینل میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک مستقل پینل ہے آلموسٹ، جس میں تواتر سے علماء کرام یہ شرکت فرما رہے ہیں۔ لندن اسٹوڈیوز میں جناب مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب شریک ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ انہی دو بزرگان کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کریں گے۔ ایک وضاحتی ایک دو جملے ہیں، وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ سوالات کا آغاز کریں، کہ یہاں جو سوالات ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں، وہ عمومی رنگ رکھتے ہیں، وہ کوئی معین کسی شخص کے لیے فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ بعض معمولی تبدیلیوں سے اس فتوے میں ایک تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اس معاملے کو ایک اور نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسی ضرورت ہو تو اس کے لیے جو جماعت کا معین ایک نظام ہے اس کو برائے کرم فالو کریں، اور وہ نظام مرکز میں قائم ہے دارالافتاء کے نام سے، یعنی جو فتوے جاری کرنے کا دفتر اور جس کے ہیڈ مفتی سلسلہ کہلاتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ وہاں آپ باقاعدہ طور پر لکھ کر ربوہ صدر انجمن احمدیہ میں وہاں سے اپنے معاملات کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قضاء میں کوئی معاملہ ہو تو وہاں بھی اس گفتگو کو حوالے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں جو متعین لوگ ہیں وہ پراپر اس معاملے کو دیکھ کر ہی ہر فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اس پروگرام عمومی نوعیت کے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف آئیں گے، تو سوالات کے سلسلے میں عرض ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں اس چیپٹر کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دیگر جو موضوعات ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں اس سے متعلقہ کوئی سوال ہوں تو وہ ضرور بھجوا دیں، تاکہ نیکسٹ موضوع پر موو کرنے سے پہلے ہم اس کو شامل کر لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو دیگر موضوعات ہیں ان پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ پہلا سوال ہمیں احمد بلال صاحب نے پاکستان سے بھجوایا ہے۔ سوال میں اپنے وہ کہتے ہیں کہ شادی کو 1 سال ہوا ہے اور خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے مزاج اور خیالات میں فرق ہے، اس لیے نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا گیا ہے۔ اب سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے یا وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے کالم صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے اس کے متعلق دریافت کریں گے۔ جی کالم صاحب جی، پلیز۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خامدوں کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویاں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو پھر بھی فرمایا
کہ عین ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی کا سامان پیدا کر رکھا۔ تو اگر بیوی کی کوئی ایک آدھ بات ناپسند ہے تو کیا خبر کہ اس کی جو بات ہمیں ناپسند ہے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کے ذریعے ہمارے لیے کتنی خیر کثیر کا سامان پیدا کر رکھا۔ طلاق اور علیحدگی یہ تو ایک انتہائی قدم ہے جب زندگی باہم خوشگوار طریق پہ نہ چل سکے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق دینا شریعت میں جائز تو ہے، حلال ہے طلاق دینا، مگر یہ ایسا جائز کام ہے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی جائز بھی ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا ناپسند ہے۔ تو وہ خاتون جس کو اس کے خاوند نے کسی بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے میکے بھجوا دیا ہے، اس کا یہ کہنا کہ وہ کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خاتون کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ انسان کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ تو جس رحمان خدا کے قبضے میں انسان کا دل ہے، انسان اس رحمان خدا کے حضور گڑ گڑائے کہ اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے خاوند کا دل میری طرف پھیر دے، اس کے دل میں میری نفرت کی بجائے محبت و پیار کو داخل کر دے۔ اور کوشش کے طور پر اپنی برادری خاندان کے افراد کے ذریعے، مقامی نظام جماعت کے ذریعے، مربیان معلمین سلسلہ کے ذریعے، نظارت اصلاح و ارشاد کے ذریعے باہم صلح صفائی کی اور شکنجی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، حسن جزا۔ اگلے سوال کی طرح ناظرین ہم چلیں گے، اور اس سوال کا پس منظر ہم دیکھیں تو اس میں یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے جیسے جماعت مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں گئی ہے، پھیلی ہے، ہمارے جو اردو بولنے والے ویورز ہیں جن کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو یہ زبان جانتے ہیں وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں آسانی سے، وہ لوگ بھی اپنے ملکوں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، ہجرت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پر جا کر آباد ہوئے۔ تو جہاں پھر انسان کی آبادکاری ہوتی ہے وہاں پر خوشیاں، غمیاں، یا اس کی اچھائیاں یا برائیاں یا اس کے مسائل جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نوعیت کا سوال ہے جو ہمیں کسی طرف سے کسی کے نام کے ساتھ ہی موصول ہوا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اس نام سے ہم یہاں پر ذکر کریں، کیونکہ یہ عمومی رنگ میں بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ رشتہ طے ہوا ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا کسی جگہ مغربی ممالک میں یا کسی جگہ بھی ہے، تو اس کے رشتہ طے ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد جو آمد و رفت کے اخراجات وغیرہ ہیں یا اس کے انتظامات جو ہیں، اس سلسلے میں کئی جگہ پر باہمی تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گویا ایک خوشکن زندگی کا آغاز ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پر گفتگو کرنا یقیناً فائدہ مند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ہم سب کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس پر کس حد تک اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ خاصا آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں گا۔ انہوں نے سوال یہ لکھ کے بھیجا کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی منکوحہ کو، یعنی جس سے میرا نکاح ہوا ہے، جس لڑکی سے، کو بلانے کے لیے ضرور ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجوں؟
بات دراصل یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، اور جہاں خامند پر بیوی کے حقوق اور خامند کی جو ذمہ داریاں ہیں یا اس کے جو فرائض ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقہ، اس کے رہائش، اس کے لباس وغیرہ کے اخراجات اس نے کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری، قطع نظر اس کے کہ بیوی مالدار ہے، جائیداد والی ہے، یا اس کے والدین مالدار اور جائیداد والے ہیں۔ یہ ذمہ داری اسلام نے خامند پر اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ڈالی ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جس کی بنا پہ قرآن کریم کہتا ہے کہ خامندوں کو اپنی بیویوں پہ ایک لحاظ سے فضیلت جو حاصل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، کہ وہ اپنے اموال جو ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، حدیث میں بھی جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ ذمہ داری بہرحال خامند کی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا عرب کا ماحول بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک محاورہ ہے بنا علی اہلہ، ٹھیک ہے، وہ جب رخصتانہ یا نکاح وغیرہ کے سلسلے میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ خامند جب کسی عورت سے نکاح کرنے کا، اس کو بیاہ کے لانے کا ارادہ کرتا تو وہ اپنے بیوی کو رکھنے کے لیے ایک باقاعدہ رہائش کا انتظام کرتا، تو چونکہ اس میں بنا تعمیر کا دخل ہے، اس لیے وہ محاورہ اس کام کے لیے بن گیا کہ شادی کے لیے یا تعلق قائم کرنے کے لیے یا بیاہنے کے لیے جو لفظ استعمال ہونے لگا وہ بنا علی اہلہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اس لیے وہ بنا ہے محاورہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے الگ الگ رہائش کا انتظام کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کیا جہاں پہ وہ بیاہ کے لے جائی گئیں۔ تو یہ ذمہ داری جو بنیادی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ، لے جانے، اس کے اخراجات، اس کے لباس، اس کی رہائش کا، یہ سارا بیوی کے جو حقوق ہیں اور خامند کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ چونکہ یہ خامند کی ذمہ داری ہے اس لیے اس نے اپنی استطاعت کے مطابق بلانا ہے، اس کے اپنی استطاعت کے مطابق یہ اخراجات کرنے ہیں۔ اگر تو کسی قریب کے شہر میں ہے تو وہ وہاں پہ کار بھی بھیج سکتا ہے، بس کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے، ٹرین کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ یہ سہولتیں نہیں ہیں اور ضروری کم سے کم جو منیمم اخراجات ہیں وہ جہاز کے ہیں تو وہ بہرحال وہ جہاز کا ٹکٹ خامند کو ہی دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پرانے بزرگوں میں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ قریب کے گھروں میں شادیاں ہوئیں تو بچی کو تیار کر کے بچی کے والدین یا گھر والے جو ہیں وہ لڑکے کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی کی تقریب ہے اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے اس میں بھی یہی ذکر ملتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے وہ اسے تیار کر کے وہاں چھوڑائے۔ تو لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی کسی قسم کے اخراجات نہیں تھے، بغیر اخراجات کے یہ ہو رہا تھا۔ جہاں پہ اخراجات کا معاملہ آئے گا وہاں پہ وہ خامد کی چونکہ ذمہ داری ہے وہ بہرحال خامد کو ادا کرنی پڑے گی، اور جو ہی نکاح ہوتا ہے اس کے بعد کی تمام تر ذمہ داریاں خامد پر عائد ہوتی ہیں، لیکن خامد نے وہ ذمہ داریاں اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ جہاز کا ٹکٹ ہو، اگر جہاز کے علاوہ کسی اور وہ ذریعے سے بلوا سکتے ہیں تو بے شک اس ذریعے سے، جو سستا ذریعہ ہے اس کے ذریعے بلوا لیں۔ تو بہرحال جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے گا جس پہ اخراجات اگر آتے ہیں تو وہ خامد کو ہی ادا کرنے پڑیں۔ یعنی یہ اصولی بات ہے جی کہ، اور اس میں خاصا اگر ہم دیکھیں تو غالباً یہ نظر آتا ہے اس سوال کے طے میں کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، ہاں جی بالکل، اور لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تو نکاح ہو جانے کے بعد وہ انسان کی بیوی ہے۔ جی اسی لیے میں نے نکاح کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے بعد یہ جو ہے وہ حقوق جو ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں، خامد کی ذمہ داری، اور یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اصولی بات ہے
کہ دیکھیں اگر وہ بیوی آپ کے ساتھ ہے اور اسی شہر میں سفر کر رہی ہے تب بھی تو آپ نہیں دینے، ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ جانا ہے تو انہوں نے خاوند نہیں وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہ دینے ہیں۔ ٹکٹ تو اسی نے لینی ہے۔ ابھی یہ بظاہر مسئلہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے ملی نہیں، رخصتانہ اس طرح نہیں ہوا، لیکن اسلامی طور پر قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے، اور جو اس کے ضرورتیں ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اس کی وہ سفر کی ہوں، علاج کی ہوں، رہائش کی ہوں، پہننے کی ہوں، تو وہ ضرور ادا کرنی اگر چاہیے۔ وہ یہاں ہوتے، یہ جو دوست سوال کر رہے ہیں، اگر وہ اسی شہر میں اسی ملک میں ہوتے تو یقیناً وہی جا کے اپنی بیوی کو بیاہ کے لاتے نا، ہاں جی بالکل، اخراجات کرتے، بارات لے کے جاتے، یا جو بھی ہے، یا ہاں اکیلے جی، جاتے، جا کے اپنی بیوی کو بیاہ کے لے آتے، اور اس لانے میں چاہے وہ ٹیکسی کرواتے، چاہے وہ بس لے کے جاتے، یا ٹرین پہ لے کے آتے، یا ہوائی جہاز پہ لے کے آتے، جو بھی کرنا تھا انہیں کرنا تھا۔ تو اب جب وہ بیوی ایک قسم کا رخصتانہ ہو رہا ہے، پاکستان سے وہ ویسٹرن کسی ملک میں آ رہی ہیں، تو وہ اس کے اخراجات خامد کو ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ جی بالکل، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جو باتیں جو کرنی ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے، ان پہ خواہ روک ڈال کے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ساری زندگی ساتھ چلنے والے رشتے ہیں ان میں خواہ رکھنا بھی ڈال لیتا ہے شروع دن سے۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسری طرف بھی میں یہ عرض کروں گا کہ بہت زیادہ ان کو بھی مطالبات نہیں کرنے چاہیے، جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو مناسب انتظام ہو سکتا ہے دونوں فریق کو اس پر باہم رضامندی سے عمل کر لینا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ یہ سوال ہمیں ایک خاتون کی طرف سے موصول ہوا تھا یہاں لندن سے ہی، ان کا میں نام نہیں ذکر کروں گا۔ انہوں نے سوال یہ لکھا تھا کہ کیا منگنی کے بعد لڑکی اور لڑکے کو ملنے یا بات چیت کرنے کی اجازت ہے؟ اور دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر کسی کی ملکی قانون کے مطابق شادی کی رجسٹریشن ہو چکی ہے لیکن اسلامی نکاح ابھی نہیں ہوا تو ان کے ملنے جلنے اور بات چیت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کالم صاحب آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جی، حدیث میں لکھا ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ منگنی کا پیغام دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ اس طرح دیکھنے سے تمہارے اور اس کے درمیان موافقت اور الفت کا امکان زیادہ ہے۔ تو یہ اجازت دی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی جگہ پہ رشتہ طے کرنا ہے، منگنی طے کرنی ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ اس کی شکل کا پتہ چل جائے، اس میں اگر کوئی جسمانی عیب ہے، اس کی زبان میں کوئی لکنت ہے یا قد یا کوئی جسمانی معذوری، چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے کا انداز، اس کا پتہ لگ جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب رشتہ طے کرنا ہو تو اس وقت لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر وہ کھانا بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جس طرح آج کل یورپ میں یا اور علاقوں میں یہ رواج پڑتا چلا جا رہا ہے کہ وہ علیحدہ سیریں کرتے رہیں، دوسرے شہروں میں چلے جائیں، گھروں میں گھنٹوں علیحدہ بیٹھے رہیں، تو یہ چیز اس حدیث کے مفہوم کے مخالف ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ منگنی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے رہیں، چلتے رہیں، گھومتے رہیں، سیریں کرتے رہیں۔ اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تذکرہ نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ منگنی کے وقت جب رشتہ طے کرنا ہے اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا فرد ہو معاشرے میں، بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کس کا کہاں رشتہ طے ہو رہا ہے،
اور وہاں جب تک وہ کسی کے خلاف کسی کے کان میں کوئی بات نہ کریں جس کے نتیجے میں رشتہ ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہوں، ان کو چین نہیں آتا۔ تو اس قسم کی خرابیوں کا سدباب کرنے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی، جب رشتہ طے کرنا ہو، منگنی کا وقت ہو، تو اس وقت لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کی شکل، رنگت، قد، جسمانی کیفیت اس کو دیکھ لیا ہے، تو پھر کسی کی شرارت ان کے درمیان کامیاب نہیں ہو سکتی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جب رشتہ طے ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ اکٹھے گھومتے رہیں پھرتے رہیں، اس کی اسلامی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ جو کہا گیا کہ ملکی قانون کے مطابق شادی کی رجسٹریشن ہو چکی ہے لیکن ابھی رخصانہ نہیں ہوا، اسلامی نکاح نہیں ہوا، تو بات یہ ہے کہ اسلامی نکاح یہ تو ایک برکت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جو اگر ملکی قانون میں ان کی رجسٹریشن ہو جائے تو اس کا نام نکاح ہی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ نکاح یا رجسٹریشن اور رخصانے کے درمیان ان کو اس معروف کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ اس کے نتیجے میں عموماً گھرانے بسنے کی بجائے اجڑ جاتے ہیں، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک رپورٹ پیش ہوئی، اس کے بارے میں حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے ناظر صاحب اصلاح و ارشاد مرکزیہ روا کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ 29 اگست 2009 کا لکھا ہوا خط ہے۔ محترم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں، مکرم ناظر صاحب اصلاح و ارشاد مرکزیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور ایدہ اللہ کی خدمت اقدس میں پیش ہونے والی ایک رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ قضاء میں بعض کیسز کی سماعت کے دوران یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کے رشتے کر دینے کے بعد بعض والدین انہیں شادی سے پہلے ہی بے محابہ میل ملاقات، موبائل کال اور ایس ایم ایس کے استعمال کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اور احتیاط کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے اور رخصانہ سے قبل ہی اختلافات کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ مضمون لکھنے کے بعد محترم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب تحریر کرتے ہیں، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت فرمائی ہے کہ ناظر صاحب اصلاح و ارشاد ان امور کے بارے میں بھی توجہ دلاتے رہا کریں۔ نکاح کے بعد باقاعدہ رخصتی سے پہلے کچھ فاصلہ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے کل صاحب، بالکل ٹھیک ہے کہ عملی طور پر جو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا ہے، جہاں پر اس کی وائلیشن ہوتی ہے، جہاں بھی اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس حکم سے پرے ہٹتا ہے کوئی بھی انسان، تو وہاں پر اس کے برے نتائج جو ہیں یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں اور یہ ریالٹی ہے کہ وہ موجود ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر اس کے پرے ہٹے ہیں اس سے دانستہ یا نادانستہ، جو بھی اس کو اگنور کیا ہے، اس پر اس طرح عمل نہیں کیا، یا اپنی کم علمی یا کم سمجھی کی وجہ سے، تو وہاں پر اس کے برے اثرات جو ہیں وہ یقیناً ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہی حکمت کی اور اطاعت کی بات ہے کہ جو معروف طریق ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے، نکاح ہو چکا ہے اسلامی طور پر، وہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ بے محابہ نہ گفتگو زیادہ ہو اور نہ زیادہ ملنا جلنا ہو، اسی سے جو ہے وہ تو برکت ہے جس سے وہ محرومی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت امیر المومنین کے کسی بھی ارشاد سے پرے ہٹا جاتا ہے تو اس برکت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اس وقت کے امام کی جب تک بات نہ مانی جائے،
کس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو سکتا ہے، یہ ایک بنیادی اس کی چیز ہے۔ جی بالکل، جی تو وہ بالکل۔ برکتوں سے محروم ہونا جو ہے وہی دراصل پھر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ اصولی بات ہے جو آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ کسی بھی زندگی کے پہلو میں ہو، وہ جہاں بھی انسان اس سے پرے ہٹے گا اس میں سے وہ برکت جو ہے، اور مومن کا کام جو ہے، ایک عام آدمی کا کام جو ہے وہ اس کے بغیر چلتا ہے کیونکہ اس نے وہ عہد نہیں باندھا ہوا۔ جس نے یہ عہد باندھا ہے وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ خود کو برکتوں سے اور ان رحمتوں سے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد سے خود کو محروم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت اب اتنا ہے کہ ہم اس میں اگلا سوال جو ہے اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے، اس لیے باقی سوالات جو ہیں ان کو اگلے ہفتے کے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے ہیں، اور ولی محمد بابر صاحب میسیساگا کینیڈا سے، اسی طرح امت القیوم خواجہ صاحب ہیں جرمنی سے۔ تو ان لوگوں کے سوالات ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پروگرام میں ان سوالات پر گفتگو کریں گے اور علماء کرام سے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کے جو سوالات ہوں وہ آپ ہمیں اسی ای میل ایڈریس پر جو ریگولرلی آپ کی اسکرین پر جو ہے پروگرام میں نظر آتا ہے اس پر بھجوا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اگلے کچھ ہفتوں میں ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے عائلی زندگی کے، اور اس کے بعد ہم دیگر موضوعات جو ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو کسی کے ذہن میں اگر اس سے متعلقہ بعض سوالات ہوں تو وہ ہمیں بھجوا دیں، ہم انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتوں میں آنے والے پروگراموں میں شامل کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ کسی ٹاپک پر جو ہے تفصیلاً گفتگو کی ضرورت ہے فقہی اعتبار سے، تو وہ آپ ہمیں تجویز بھی بھجوا سکتے ہیں، یا پروگرام کو اور کسی لحاظ سے آپ سمجھتے ہو کہ بہتر کرنے کی، یا اس یہ فیڈ بیک ہے کسی پہلو پر آپ کی کوئی آبزرویشن ہے تو آپ وہ بھی ہمیں بھجوائیں، ہم ضرور اس کو شامل کریں گے، اس کے مطابق جہاں تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ